سورۃ الذاریات 26واں پارہ ہے، آیت نمبر 19۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم وفی الارض آیات للموقنین۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ جل شانہ نے ان کی صفات کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، ایک تو یہ رات کو بہت کم سوتے رہتے ہیں، دوسری بات کہ سحری کے وقت استغفار کرتے رہتے ہیں، تیسری صفت بیان کی تھی وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، اور ان کے مال میں حصہ ہوتا ہے مانگنے والے کا اور محروم لوگوں کا۔ انسان کو اللہ جل شانہ جب مال کا مالک بناتا ہے تو اس مال میں کچھ حقوق ہوتے ہیں۔ بعض حقوق وہ حقوق واجبہ کہلاتی ہیں اور بعض حقوق نافلہ ہے۔ ایک وہ حق ہے جو آپ کے ذمے لازم ہو جاتا ہے، دوسرا وہ حق ہے کہ آپ کے ذمے لازم نہیں ہوتا، جس کے ادا نہ کرنے کی وجہ سے بندہ گناہگار نہیں ہوتا، اور اگر ادا کرتے آپ کے حق میں بہت بہتر ہو جاتا ہے۔ اب جو انسان مال کا مالک بنتا ہے تو مال میں جو حقوق واجبہ حقوق ہے ان میں سے ایک حق زکوٰۃ ہے، اسی طرح یہ فطرانہ ہے، عشر ہے۔ انسان صاحب نصاب بن جاتا ہے، اس کے ذمے لازم ہے کہ یہ اپنی مال کا زکوٰۃ ادا کرے۔ 52.5 تولے چاندی کے حوالے سے کوئی بندہ اس کی قیمت کا مالک بن گیا، آج کل اندازتاً 1.5 لاکھ روپیہ بنتا ہے، کسی کے پاس اتنا پیسہ ہے 1,40,000 1.5 لاکھ کے اندازے کے برابر، تو اور اس پر سال گزر گیا ہے تو اور یہ ضرورت سے زائد ہے، تو جب یہ انسان کے پاس پڑا ہوا ہے، اس کے ذمے کسی کا قرض بھی نہیں ہے، کسی کو ادائیگی بھی نہیں ہے، تو یہ بندہ صاحب نصاب کہلاتا ہے، اور سال مکمل ہونے پر یہ ہر 40واں اس میں سے نکالے گا اور یہ اللہ کے لیے ادا کرے گا۔ غریب فقیر مسکین جو اتنے پیسوں کا مالک نہ ہو اس کو مالک بنائے گا۔ اس لیے ایک تو زکوٰۃ کا مسئلہ ہوا، پھر دوسری چیز وہ عشر ہے، زمین میں سے جو پیداوار حاصل ہو جائے اس پیداوار میں سے عشر، یہ واجب حق ہے اللہ جل شانہ کا۔ بہرحال اس کے تفصیلی اپنے مسائل ہیں۔ پھر بعض اوقات یہ حقوق ادا کیے جاتے ہیں وجوبی طور پر، کچھ اور صورتوں میں۔ انسان ہے، اس کے والدین ہیں، والد جب تک صحت مند ہے تو اپنے بچے کے مال پہ نظر نہ رکھے، خود کما کے اپنا کھا لیا کرے، لیکن کوئی بچہ ہے اور وہ صاحب مال بن گیا اور اس کا والد محتاج بن گیا، اس کی والدہ محتاج بن گئی، اب وہ کمانے کے قابل نہیں، اب وہ ضرورت مند ہے، تو اب بیٹے پر واجب ہے کہ اپنے والدین پر خرچ کر لیا کرے۔ اس لیے شریعت کا مزاج یہ تھا، جب تک میراث کی آیت نازل نہیں ہوئی تھی، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین، جب تک میراث کی آیت نازل نہیں ہوئی تھی حکم یہ ہوتا جب بندے پر موت کے آثار ظاہر ہو جاتے ہیں تو اس کے ذمے لازم کیا جاتا تھا کہ اپنے والدین کے لیے وصیت کیجیے اپنے مال میں سے۔ لیکن جب یہ میراث کی آیت نازل ہو گئی اور وراثت میں سے جب بندے کے ذمے لازم ہو گیا کہ جب یہ وفات پا جائے گا اس کے والدین کو 1/6 حصہ والد کو ملے گا، 1/6 والدہ کو ملے گا اگر اس کی اولاد موجود ہے۔ بہرحال وہ اپنی تفصیلی مسائل ہیں، تو میراث میں حق دینا یہ بھی واجب ہے۔ بعض اوقات بندہ وفات پا جاتا ہے اور اس کے بیٹے اس کا سارا مال جو ہے وہ قبضہ کر لیتے ہیں، بیٹیوں کو کچھ حصہ اس کو نہیں مل جاتا،
تو بھائیوں کے ذمے لازم ہے کہ اپنی بہنوں کو حصے اپنے باپ کے جائیداد میں دے دیں۔ باپ فوت ہو گیا، اس کے بعد والدہ کے حق میں جو مال آتا ہے، اگر اولاد ہے تو پھر بیوی کے لیے 1/8 حصہ ہے، اولاد نہیں ہے 1/4 حصہ ہے۔ بہرحال اگر والدہ فوت ہو جائے، پھر والدہ کے حق میں جتنا مال آتا ہے تو اس میں بھی حق ہے بیٹوں کی طرح بیٹیوں کا بھی۔ بعض اوقات لوگ غلط فہمی میں شکار ہوتے ہیں، والد صاحب کا پلازا ہے، والد صاحب کی زمینیں ہیں، جائیداد ہیں، اس سے کرایہ آتے ہیں، اس سے فصل آتا ہے، اب وہ جب تک تقسیم نہ ہو تو بیٹے ہی اس پر قابض ہوتے ہیں اور بیٹیوں کو کچھ نہیں دیتے ہیں، یعنی بھائی سب کچھ کھاتے ہیں اور بہنوں کو کچھ نہیں ملتا۔ حالانکہ جس طرح زمین میں جائیداد میں ان کا حصہ ہے، اسی طرح اس زمین کے پیداوار میں اور یا کوئی پلازا اور مارکیٹ ہے اس کے کرائے میں جس طرح بھائی کا حق ہے تو بہن کا بھی حق ہے، ویسے ہی تقسیم کیا جائے گا۔ اور اگر تقسیم نہیں کیا جا رہا، جتنا فصل آ رہا ہے، جتنا کرایہ آ رہا ہے، حرام کھا رہا ہے، اس حرام کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اولاد سب سے پہلے تباہی کا شکار بن جائے۔ تو یہ بھی ایک واجب حق ہے۔ یہاں پر 2 لفظ آئے ہوئے ہیں، حق للسائل والمحروم۔ سائل وہ ہوتا ہے جو مانگنے والا ہوتا ہے، غریب ہے لیکن دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلا کے مانگتا ہے، اپنی ضرورت کا اظہار کر لیتا ہے، اس کو بھی بندہ دے دے۔ اب کتنا دے دے؟ یہ غریب اگر بندہ زکوٰۃ دینا چاہتا ہے اور یہ زکوٰۃ لینے کا مستحق ہے، یعنی جو بندہ صاحب نصاب نہیں ہے اس کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، یعنی 1.5 لاکھ روپے اندازتاً آج کل کے حساب سے، یا 1,40,000 روپیہ، یعنی آج جو تاریخ چل رہی ہے میں اس حساب سے بات کر رہا ہوں۔ 1.35 تقریباً 2700 روپیہ میں پچھلے دنوں دیکھ رکھا تھا، تو اس کا حساب بنا تھا۔ تو اتنے پیسے جس کے پاس موجود نہ ہو، آج کی تاریخ کون سی ہے؟ 9 مارچ 2024 یہ ریکارڈ ہو رہا ہے، اس کی وجہ سے ایسا نہ ہو کہ بعد میں کوئی بات سننے کہتے ہیں اس دن کے حساب سے، 9 مارچ 2024 کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں۔ تو ہر دن کے حساب سے پھر یہ تاریخ جو قیمت ہوتی ہے چاندی کی آگے پیچھے ہوتی ہے، تو اس بندے کو آپ پھر اس میں جتنا زیادہ ضرورت مند ہوتا ہے آپ اس کو دیا کریں۔ زکوٰۃ کا مال دینے میں بندے کو مالک بنانا شرط ہے، اسے یہ تعمیرات میں نہیں چلتا کہ بندہ قبرستان میں کام ہو رہا ہے، سڑک میں کام ہو رہا ہے، مسجد کی تعمیر ہو رہی ہے، بلکہ اس میں غریب بندے کو مالک بنانا چاہیے۔ جب تک غریب بندے کو مالک نہیں بنایا جائے گا تب تک یہ ادا نہیں کیا جائے گا، وہ ذمہ باقی رہے گا۔ مجھے پرسوں دبئی سے ایک فون آیا، ایک ساتھی نے کہا جی ہم مسجد میں کریں نماز کے لیے، ہم نماز پڑھ چکے، ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے، بابا جی ہے، عرب ہیں، اب وہ کوئی شیخ تھا، اب وہ پیسے جو تقسیم کر رہا ہے، تقسیم کر لوگ لے رہے ہیں ہزار۔ بعد میں وہ کہتا ہے میں نے اس کے ڈرائیور سے پوچھا یہ جو بابا جی تقسیم کر یہ کس چیز کی تقسیم کر رہا ہے؟ انہیں یہ زکوٰۃ ہے۔ کہتے ہیں الحمدللہ میرے پاس بھی لاکھوں روپیہ ہے اور میرے ساتھ جو کمرے کے رومیٹ میرے ہیں ان کے پاس بھی لاکھوں روپیہ موجود ہے، تو ہم نے وہ پیسے لیے تو اب وہ تو زکوٰۃ ہے، ہم کیا کریں؟ جب آپ کو پتہ چلا کہ یہ زکوٰۃ ہے، اب زکوٰۃ آپ کے لینا مستحق نہیں کہ آپ صاحب نصاب ہے، خود آپ کے ذمہ خود زکوٰۃ دینا لازم ہے، اب آپ آگے مستحق تک پہنچا دیں۔ اب بعض لوگ جان چھوڑاتے رہتے ہیں، او جی بس زکوٰۃ دینی ہے، کس کو دیں؟ یہ اگر آپ کو سب سے پہلے آپ کے خاندان کے لوگ مستحق ہیں، آپ کا بھائی غریب ہے جو آپ سے الگ ہے، یاد رکھیں زکوٰۃ اپنے اصول کو نہیں دے سکتے، بیٹا باپ کو نہیں دے سکتا، پوتا دادا کو نہیں دے سکتا، باپ بیٹے کو نہیں دے سکتا، دادا پوتے کو نہیں دے سکتا، اصول اور فروع اوپر نیچے والے یہ نہیں دے سکتے، اور میاں بیوی ازدواجیت کا جو رشتہ ہے یہ ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، بلکہ سب کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ ہاں جو سید ہے ان کی عظمت کی بنیاد پر ان کو زکوٰۃ نہیں دی جاتی، بارہ وہ تفصیلی مسائل وہ اس کو موقع کا نہیں ہے، لیکن تو ایک ہوتے ہیں وہ سائل جو مانگنے والا ہے، المحروم اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو باوجود تنگ دستی اور غربت کے وہ عزت نفس کے واسطے کسی کے سامنے اظہار نہیں کرتے، سفید پوش قسم کے لوگ تھے، اور زیادہ مستحق ایسے لوگ ہوا کرتے ہیں جو باوجود اپنی محنت کے مزدوری کے صبح سے لے کر شام تک اپنا پسینہ بہائے اور پھر بھی اس کی ضروریات پوری نہ ہو لیکن دوسروں کے سامنے ہاتھ بھی نہ پھیلائے۔
تو محروم سے مراد یہ لوگ ہیں۔ اور یا علماء فرماتے ہیں محروم سے مراد وہ لوگ ہیں جو تھا تو بڑا مالدار، لیکن اچانک اس پر ایسی آفت آ گئی کہ اس کا سارا مال ضائع ہو گیا اور وہ محروم بن گیا۔ اس لیے ایسے لوگوں کو بھی زکوٰۃ دینا پھر جائز ہو جاتا ہے، جو صبح تو بڑا مالدار تھا لیکن دن کو ایسی آفت اور مصیبت اور عذاب اس پر کہ وہ بیچارہ مال سے بالکل کنگال ہو گیا، خالی ہو گیا، اس کے پاس کچھ بھی نہیں بچا۔ اور یہ ہو جاتا ہے۔ جس وقت سیلاب آیا تھا تو سوات اور ان علاقوں کے اندر ہم نے ایک کیمپ لگایا ہوا تھا مردان میں، دارالعلوم کراچی حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ ان حضرات کی طرف سے پیسہ تھا، اور ہمارے جامعہ عثمانیہ پشاور کے اندر ہمارا مدرسہ ہے تو ہمارے اساتذہ کی خدمت تھی، ہمارے طلباء کی خدمت تھی۔ یقین جانیے ہم نے اسکول میں کیمپ لگا کے رکھا ہوا تھا اور اس میں کئی ہزار خاندانوں کو رکھا ہوا تھا مختلف جگہوں پہ۔ ایک دن ایک بندہ آیا، میں نے اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھا، ان کے پاس کرولا گاڑی، لیکن وہ آ کے سائڈ پہ رونے لگے، کہتے مولوی صاحب اللہ نے بہت مال دیا، سب کچھ دیا، لیکن سارا سیلاب میں تباہ ہو گیا۔ اب میرے پاس گاڑی تو بچی ہوئی ہے، یہ میرے ساتھ دوست ہے، یا ہمارے پاس کھانے کے لیے روٹی کے لیے کچھ نہیں ہے۔ انسان کو کیا خبر، انسان دنیا کی چیزوں پہ اعتماد کرتا ہے، میں سب کچھ، میرا سب کچھ، اللہ کی طرف سے معمولی حکم آ جائے سب کچھ ختم۔ اس لیے مسئلہ یہ ہے، ایک بندہ سفر پہ نکل پڑا، یہاں سے بندہ چلا گیا اور کراچی کے لیے، اور وہاں اچانک راستے میں کسی نے جیب کاٹ دی، موبائل بھی چلا گیا اور بٹوا بھی چلا گیا، اس میں پیسے بھی چلے گئے، ATM بھی چلا گیا۔ کوئی دوست احباب میں سے، رشتہ دار تعلقات والوں میں سے کوئی بندہ نہیں ہے کہ کوئی اس بندے کو پیسے دے سکے، اور یہ مسافر ہے، اور اس کے علاقے میں تو اس کے پاس بہت پیسہ موجود ہے، لیکن وہاں اس کے پاس ابھی کچھ، ایسے وقت میں اس کو بھی زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ اس لیے فرمایا کہ ہے تو مالدار لیکن اچانک ایسی آفت اور مصیبت آئی کہ اس کا سارا مال ختم ہو گیا، والمحروم سے مراد یہ لوگ ہیں۔ یا تیسری قسم کے علماء مراد لیتے ہیں، ایک وہ لوگ جنہوں کے لیے شریعت نے حق مقرر کیا ہوا ہے، کسی کے لیے زکوٰۃ کی شکل میں، فطرانے کی شکل میں، یا عشر کی شکل میں، اور کسی کے لیے وراثت کی شکل میں اللہ پاک نے کچھ مقرر کیا ہوا ہے، اور کچھ وہ ہے کہ جن کے لیے شریعت نے کوئی حصہ مقرر نہیں کیا ہوا ہے، وہ جاندار ہے جو انسانوں کے علاوہ ہے، یہ بلیاں پھرتی رہتی ہیں، یا اور دنیا کے اندر اللہ کی مخلوق جانداروں میں سے جن کا آپ کے ذمے کوئی فرض اور واجب نہیں ہے، لیکن آپ اپنے مال میں سے ان کو بھی ادائیگی کرتے رہتے ہیں، ان کو بھی کھلاتے پلاتے ہیں۔ یہ پرندے ہیں، ان کو کھلانا پلانا یہ آپ کے ذمہ واجب نہیں ہے، لیکن یہ نفلی چیز ہے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، جنت میں جانے والے جو لوگ ہوا کرتے ہیں ان کے مال میں حق ہوا کرتا ہے، تو ایک حق کی واجب ہے کہ آپ کے ذمہ لازم ادا کر لینا، اور دوسرا کو آپ کے ذمہ لازم نہیں ہے لیکن آپ خیال رکھتے ہیں۔ اس لیے قرآن پاک نے ان لوگوں کے حوالے سے بیان فرمائی ہے کہ وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ۔ بعض لوگ وہ ہوتے ہیں کہ زکوٰۃ کے علاوہ بھی ماہانہ اعتبار سے، سالانہ اعتبار سے نظر دوڑاتے ہیں کہ میرے والدین کو ضرورت ہے، میرے بھائی کو ضرورت ہے، میری بہن کو ضرورت ہے، میرے ماموں کو ضرورت ہے، میرے چچو کو ضرورت ہے، اور میری خالہ کی ضرورت ہے، میری پھوپھی کی ضرورت ہے۔ رشتہ دار دیکھتے رہتے ہیں، غریب اور مسکین اور یتیم دیکھتے رہتے ہیں کہ ہر مہینہ میں سوٹ بنا کے پیتا رہتا ہوں، میرے بچے نئے نئے سوٹ پہنتے رہتے ہیں، لیکن میرے محلے میں یتیم بھی رہتا ہے، میرے محلے میں غریب بھی رہتا ہے، جن کے پاس سال سال کے لیے سوٹ کوئی نہیں ہوتا۔ ہم ہر عید پہ کپڑے بناتے رہتے ہیں لیکن ان کے پاس کپڑے نہیں ہوتے، ان کا بھی سوچتے رہتے ہیں۔ اس لیے یتیم، مسکین اور مانگنے والے، پھرنے والے جو واقعی حقدار بندے ہوں، آج کے زمانے والے جو کہ لاکھوں کے مالک کو اور ہاتھ پر آ کے کاروبار بنا کے رکھے، وہ نہیں۔ اس لیے معاشرے کے اندر ایسے لوگوں کے بارے میں وہ زکوٰۃ کے علاوہ بھی، اس لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے مال میں اضافی بھی تم پر ایک حق بنتا ہے معاشرے کا،
جو کہ زکوٰۃ کے علاوہ ہوا کرتا ہے۔ یہاں تک کہ جانوروں کے اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پر جانوروں کا بھی حق ہے، تمہارے جانوروں میں سے بھی حق ہے۔ اور وہ حق کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی جانور رکھنے والا بندہ ہوتا ہے، ایک تو جانوروں کی زکوٰۃ کی جو ترتیب ہے، بکریوں کی اپنی ترتیب ہے، گائے کی اپنی ترتیب ہے، اونٹوں کی اپنی ترتیب ہے، اور جو جانور پالنے والے تو ان کے حوالے سے یہاں تک فرمایا کہ تم جاؤ اپنے جانور سے دودھ لے لو، اس دودھ میں سے کوئی مسافر ہے اس کو بھی پلایا کرو، اس دودھ میں سے کوئی غریب ہے اس کو بھی مفت میں پلایا کرو۔ یہاں تک آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہوا۔ اب ہمارے معاشرے کے اندر سب سے بڑی خرابی یہاں سے پیدا ہوگی کہ میں نے پورے دن رات سالوں سال صرف اپنے اپنے بچوں کے پیٹ کے بھرنے کا سوچا ہوا ہے، میں نے دائیں بائیں کسی کا نہیں سوچا۔ خرابی پیدا ہوگی۔ بہرحال وفی الارض آیات للموقنین، ماقبل اللہ نے آسمانی حوالے سے بیان فرمایا، آسمانی مخلوقات اس کے ذکر کیا گیا، اس میں اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، یہ آسمان اللہ کی قدرت کی نشانی، اس میں چاند و سورج، اس میں تارے، یہ اللہ کی قدرت کی نشانی، اس میں بادل اللہ کی قدرت کی نشانی۔ وفی الارض آیات للموقنین، اور یقین کرنے والوں کے لیے زمین میں بھی اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ ایک ہی زمین ہے، ایک ہی جگہ پہ آپ میٹھی چیز اس کا تخم ڈالتے ہیں، دوسرا ترش چیز ہوتی ہے اس کا تخم ڈالتے ہیں، دونوں چیزیں نکلتی ہیں، اس کے اندر مٹاس، اس کے اندر ترش۔ اب دیکھیں ذائقہ الگ الگ، رنگ الگ الگ، شکل الگ الگ، ہاں جی الگ الگ۔ اب یہ اللہ جل شانہ کی قدرت کی نشانی ہے زمین کے اندر، اور بھی کتنے کیڑے مکوڑے اور جاندار اور حشرات الارض ہے اس زمین میں جو اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ اللہ فرماتے وفی انفسکم، اور اس سے بڑھ کر تم اپنی ذات کے اندر سوچتے نہیں ہو، افلا تبصرون، کیا تم نہیں دیکھ پا رہے ہو، غور نہیں کرتے ہو اپنی ذات کے اندر؟ تیرے بدن کے ایک ایک حصے کے اندر اللہ کی قدرت کی کتنی نشانیاں پڑی ہوئی ہے۔ ایک ہی آنکھ ہے، آپ دیکھو تو صحیح، آپ کو رنگ بتاتی ہے، آپ کو جسم بتاتی ہے، اور آپ کو دنیا کے اعتبار سے کسی چیز کا نفع اور نقصان بتا۔ اب یہ انسان کی عقل، انسان کے کان، انسان کی زبان، ایک زبان کے اندر کتنے فائدے، آپ کا دل، آپ کے دماغ، آپ کے پیپڑے اور آپ کا نظام انہضام، اب یہ ساری چیزیں جو بندہ اپنے بدن کے اندر سوتا رہتا ہے، میڈیکل کے حوالے سے ڈاکٹر، کتنی قسم کے ڈاکٹر دنیا کے اندر ملیں گے آپ کو، ایک ایک بدن کے عضو کے حوالے سے الگ الگ اسپیشلسٹ آپ کو ملے گا۔ یہ سارے اللہ فرماتا تم دیکھتے نہیں اپنی ذات کے اندر، اللہ کی قدرت کی نشانیاں تمہاری ذات میں۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، اور تمہاری روزی وہ تو آسمانوں میں ہے، اور وہ تمام جو کہ تمہارے ساتھ وعدہ کیا جاتا ہے، وہ تم یہ نہ سمجھو کہ میرے کاروبار، میرے دکان، میرے جاب مجھ سے، نہ، یہ روزی تمہیں اللہ دے رہے ہیں، آسمانوں سے تمہیں روزی دی جا رہی ہے۔ کہاں سے؟ آسمان سے اللہ بارش برساتے ہیں، اسی بارش کے ذریعے اللہ پاک زمین کو اگاتے رہتے ہیں، اور مختلف قسم کی چیزیں اللہ جشن نکالتے رہتے ہیں جس پر تمہارا گزران چل رہا ہے، اور اللہ کا حکم ہو تو تب ہوگا، ورنہ زمیندار محنت کرے اور اعلیٰ درجے کی زمین تیار کرے، اعلیٰ قسم کا بیج ڈال دے، اعلیٰ قسم کا پانی دے دے، جب تک اللہ نہیں چاہے گا کوئی ایک دانہ بھی نہیں اگا سکتا۔ اللہ کے حکم سے سب کچھ ہوتا ہے۔ فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اللہ فرماتے آسمان اور زمینوں کے رب کی قسم، اِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ، جس طرح تم باتیں کرتے رہتے ہو اور اپنی بات کو ایک حقیقت سمجھتے ہو، اپنی زبان کو حقیقت سمجھتے ہو، اور لوگوں سے بھی کہتے ہو میری زبان کا خیال رکھ، میں نے تم سے زبان سے ایک بات کی ہے، میں اپنی بات کے خلاف نہیں کہتا۔ اللہ فرماتے جس طرح تم اپنی باتوں کو حق اور سچ سمجھتے ہو، اللہ کی قسم، اللہ فرماتے ہیں تمہارے آسمان اور زمینوں کے رب کی قسم، یہ موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونا اور موت کے بعد اعمال کا بدلہ مل جانا، یہ اسی طرح حق اور سچ ہے، اس طرح حق اور سچ ہے۔ ایک صاحب ہے محمد اسماعیل رحمہ اللہ، بہت بڑے عالم ہیں، بصرہ کے جامع مسجد سے نکل گئے، مامون الرشید عباسی خلیفہ کے زمانے میں تھا، اور ایک بندہ راستے پہ چل رہا ہے اور دیہاتی بندہ اونٹ اس کے ساتھ ہے، تو اس بندے نے اس سے پوچھا کہاں سے نکلو؟ کہ جی میں وہاں سے نکلوں جہاں لوگ قرآن پڑھتے ہیں، یعنی مسجد سے نکلا۔ اچھا تم قرآن والے؟ جی مجھے کچھ قرآن کی تلاوت کیجئے۔ فرماتے میں نے یہ سورت سنانے شروع کی، وَالذَّارِيَاتِ ذَرْوًا، یہاں تک جب میں پہنچ چکا جو آج کہتے ہیں مبارک ہے وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، جب میں یہاں تک پہنچ چکا کہتے اچھا
لوگوں کو اب بھی یقین نہیں ہے، اپنی اونٹنی کو وہیں پر ذبح کر کے، اور وہ ساری اونٹ کے گوشت تھا وہ سارے کے سارے غریبوں میں اور مسافروں میں وہیں پر تقسیم کر دیا۔ کہتے ہیں روزی تو اللہ کے پاس ہے، ہم سمجھتے ہیں ہمارے چیزیں ہمارے پاس ہوگی، بس یہی ہمارے لیے سب کچھ۔ اور میں بڑا حیران ہو گیا، اور پھر میں حج کے موسم پہ اسی بندے کو دیکھ چکا کہ وہ حج کے موسم میں طواف کر رہا تھا، پھر ایک پیچھے سے آواز آگے، میں نے دیکھا وہی بندہ ہے، اور اسی بندے کو دیکھ کر نے کہا تم وہی ہو جو مجھے قرآن سنا؟ ہاں میں وہی بندہ ہوں، دوبارہ سناؤ۔ میں نے یہ قرآن دوبارہ سنانا شروع کر دیا، یہاں تک کہ میں اس آیت پہ پہنچ چکا، فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ، کہ آسمان اور زمینوں کے رب کی قسم کہ موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونا اور اعمال کا بدلہ ملنا یہ حق اور سچ ہے۔ فرماتے ہیں یہ لوگ کیوں انکار کرتے ہیں کہ رب کو قسم کھانے کی ضرورت پڑ گئی، ان لوگوں کو یقین نہیں آ رہا، اور یہ بات دہراتے دہراتے اس کی روح پرواز کر گئی۔ بہرحال یہ اللہ جل شانہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ موت اور موت کے بعد کی زندگی ہمیشہ اپنے سامنے رکھو، زندگی کے ہر موڑ پہ۔ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، اور ان کے مال میں حق ہوتا ہے، حصہ ہوتا ہے مانگنے والوں کے لیے اور محروم لوگوں کے لیے۔ وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ، اور زمین میں اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں یقین کرنے والوں کے لیے۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ، اور تمہاری ذات میں، افلا تبصرون، کیا پس تم نہیں دیکھ پا رہے ہو؟ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، اور آسمان میں تمہاری روزی ہے اور وہ سب کچھ جو تمہارے ساتھ وعدہ کیا جاتا ہے۔ فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، پس آسمانوں اور زمینوں کے رب کی قسم، انہ لحق، یقیناً اعمال کا بدلہ مل جانا حق ہے، مثل ما انکم تنطقون، جس طرح تم بات کرتے رہتے ہو۔ صدق اللہ۔